تو یہ وقت ضائع کرنے کی بجائے نوافل جڑے انہوں دے اندر مشغول ہو. نوافل کے بارے اللہ دے رسول اللہ السلام کی سنت جڑی وہ سب دے علم چ ہونی چاہیے تاکہ اگلے دنوں اگر کوئی کوتاہی ہے تو رمضان شریف چستی ہونی چاہیے، نشاط، تیزی، دلیر. اللہ دے رسول اللہ السلام دے نفلوں کے بارے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میں رسول کریم رات دن کنے نفل پڑھ دی؟ آپ نے پہلے فرمایا تھوڑے کو یار ہونے، وہ کہنے لگا نہیں 10 دینے چاہیے تاکہ اللہ کبھی توفیق دے تے کری پورا کر. ایک تے فرض نمازاں دے نال جڑیاں سنتاں تو ہے ان میں 2 فرض سنتاں فجر نال تے 2 فرض، یہ 3 ہی نماز. باقی جے کوئی کر سکے بہت بڑی نیکی ہے، مگر شاید سارے کو نہ ہو سکے کہ جتھے نماز پڑھی ہے فجر دی اتنے بیٹھا رہے، ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ نے یاد کرتا رہے. اور جدوں سورج جڑا بلند ہوئے 2 نیزے دے برابر شواواں چٹیاں ہو جان، یہ نہیں بھی سورج نکل ڈال تو اٹھ کے کئی اشراق پڑھ لیں پہ گناہ گار ہوں. انہوں نے کچھ نہیں ثواب کمایا، گناہ انہوں نے کھاتے لکھا گیا کہ جس وقت نماز حرام تھی اسے تو ہی نماز پڑھ لگ. نماز جب تک اشراق چمک نہ اٹھے سورج وہ شواواں تو زردی ختم نہ ہو جائے، شواواں سفید نہ ہونا چاہیے، نماز حلال ہوں ادوں پڑھنی ہے. اس وقت جڑا اٹھ کے پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ دینا جڑا یہ کر لے. کہ جی نہیں بہ سکتا چلو سیر کرن چلا گیا یہ کمی کرے کوئی نہیں، جتھے وقت آئے 2 رکعتاں جڑیاں پڑھنیاں. انہاں دا وقت جڑا بس وہ 15-20 منٹ تو بعد شروع ہو جاتا، اور جنہ اثر دا وقت ہے مغرب تو پہلا اینا 1.5-2 گھنٹے تک اشراق رہی، یہ 2 رکعتاں جڑیاں. پھر فرمایا جدو سورج اینا بلند ہو جاتا کہ جس طرح زور جڑی نا سورج ٹھان تو بعد کچھ تھوڑی دیر کر کے پڑھ دے، اینا چر پہلا وقت 9 بجے تو بعد شروع ہو جاتا 11 تک رہتا. یہ پھر دوسری نماز ہے جڑی ضحیٰ دی نماز ہے، چاشت، فارسی چاشت کہتے ہیں، عربی زبان ضحیٰ دی نماز. اور انہیں اللہ دے رسول اللہ السلام نے صلاۃ الاوابین کیا، کئی مسجدیں لگا صلاۃ الاوابین مغرب تو بعد 6 نفل نے، وہ حدیث نہیں صحیح ضعیف ہے. آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین ہی نہ ترمز الابصار کہ اوابین دی نماز ہوا جدو اونٹاں دے بچیاں دے پیر بھی سڑن لگ پڑ تو بہت تیز ہو جائے زمین تپ جائے تو اس وقت جڑی نماز پڑھی جاتی ہے فرمایا اوابین دی نماز. اواب بہت خدا ترس بندیاں نوں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ نعم العبد انہ اواب، بہت خدا دی طرف رخ کرنے والے بندے سی، انہاں دا ہر وے امتحان جڑا سی رب دی طرف. اواب تو اوابین دی نماز کیا کہ جڑا نا کام کار پھسے دکاناں تے بیٹھے دفتر کوئی اللہ والا بندہ پڑھ سکتا مگر کم بڑا 4 رکعت نماز گھٹ تو گھٹ 2 بھی پڑھ سکتا، 4 حضور نے عام پڑھیاں، زیادہ بھی پڑھیاں، 8 تک 12 بھی کئی جگہ لکھیاں نے، 12 نہیں صحیح ثابت 8، 2 تو لے کے 8 تک جنہیں نصیب کرے اللہ یہ ضحیٰ دی نماز پڑھنی چاہیے. اور یہ بارے اللہ دے پاک رسول اللہ علیہ وسلم کڈی وڈی بشارت دیتی ہے کہ جیڑا دن دے پہلے حصے تھی سورج ٹھان تو پہلا 4 رکعتاں اگر پڑھ لے ضحیٰ دیاں کہ اللہ تعالیٰ وہ پھر شام تک لی کافی ہے. اللہ اپنے ذمے لے لیں گا کہ میں یہ سارے کام سواروں، یہ کسی قسم کا دکھ تکلیف نہ آن دوں گا. پھر زور دا وقت شروع ہوتا اس وقت سورج ٹھان تو بعد آدمی کو چاہیے بھی وہ زور دی نماز تو پہلا پھر نفل پڑھے. یہ 2 تو لے کے 8 تک پڑھنے چنگی گل ہے. اے یاد رکھو 2 تو لے کے 8 تک، اگر صرف 2 رکعتاں بھی کوئی زور تو پہلا پڑھ جائے گزارا، 4 پڑھے بھی ٹھیک ہے. 8 تک صحابہ کرام نے پڑھیاں، بلکہ کہندے سی کہ جس طرح ادھی رات تو بعد تہجد واسطے اللہ دی رحمت دے دروازے کھل دے، جدو ادھا دن ہو جاتا اس ویلے اللہ تعالیٰ رحمت دے دروازے کھول دے. اور اس وی 8 رکعتاں پڑھیاں اتنا ہی ہے جتنا ادھی رات تو بعد تہجد پڑھی. یہ توفیق ہوئے 2 تو لے کے اذان بھی اڈکن کی لوڑ نہیں. اذان دیکھا نہ کرو ٹائم ٹیبل لگے ہے، جدو لکھدا ٹائم ٹیبل قید تو بعد ادھا دن ہو گیا، نصف النہار، وضو کر کے تیار ہو تو اپنی شروع کر. اذان تو پہلا بھی جنیاں پڑھیاں جان پڑھو، 8 رکعتاں کی کوشش کرو کہ پڑھیاں. اور نماز تو بعد پھر 4 رکعتاں زور دے نال 2 ہی پڑھن دی عادت ہے. اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا 4 زور تو پہلا تے 4 اثر زور تو بعد جڑا شخص پڑھے پابندی نہ اللہ جنت دا محل بڑھاؤ. یہ اگے پیچھے بھی چاہیے مگر یہاں دنوں تو سمجھو ایک کسر کڈنی اللہ دی توفیق نہ مدد اللہ کو منگنی ہے، اللہ تو بغیر کوئی نہیں گل. اللہ آپ ہی طاقت دینا، جڑے انہوں ہاتھ پھڑا دیں نا اسی کی کرن جو گے اللہ تو ہی مدد فرمائی، تیرے بغیر کوئی شے نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کسی زور ہے تو نہ طاقت ہے، تیرا ہی فضل و کرم درکار ہے تے کام جاندا بن. اللہ آپ پہ پھر شوق دے جاندا، گھوڑا تیز دوڑا جاندا. 4 اور اسی طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ من صلی اربعا قبل العصر، عصر دی نماز تو پہلا جڑا بندہ 4 رکعتاں پڑھے اتنے بھی رب دی رحمت ہوگی.
اور مغرب کی نماز جڑی وہ ہے کہ جیسے اذان شروع ہوئے، بے شک اگر کسی مسجد نہیں نا لوگ وقت دیں دینا چاہیے مگر نہیں دیں، حالانکہ جڑیاں رکھتا پڑھتے ہیں انہوں نے سب تو زیادہ ثابت ہے مغرب تو پہلے بخاری شریف تک کیا حضور نے خود کیا صحابہ پڑھتے سی، انہیں پڑھتے سی بے مسجد نواں آنے والا بندہ آتا سی کھنی جماعت ہو چکی ہے مگر انہاں سنتوں نے انہیں کل عدم کر بس اذان ہوں اسے جماعت کھڑی کر دے۔ تو یہ حال یہ بھی ہے کہ حدیث پاک چاہتا کہ صحابہ کرام ادھر اذان شروع ہوتی سی ادھر تھما دے نال کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں اذان مکدی تک انہوں دیا 2 رکعتاں مک جاندی اے 2 رکعتاں بھی۔ اور شیخ محی الدین ابن عربی فرماؤندے ایک عالم دا نام لکھیا کہ میں صرف دنیا چ عالم ویکھیا جنہیں مغرب دی 2 سنتاں نہیں چھڑیاں، نہیں بڑے بڑے عالم بھی ویکھیا نہیں، انہوں فرماؤندے میں ویکھیا کہ پوری زندگی میرے ویکھن تے انہیں نا یہ 2 رکعتاں نہیں چھڑی۔ مغرب تو پہلا بھی 2 رکعتاں جڑیاں پڑھو، نماز مغرب تو بعد پھر 2 رکعتاں جڑی وہ بھی سنت ہے۔ اونج کدے کدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوں لگے مغرب تو پڑھتے عشاء تک بھی لے گئے، نفل جڑے وہ وقت ہے گا کوئی پڑھنا چاہے مگر پکیاں 2 مغرب دے نال 2 رکعتاں پڑھتے سی۔ عشاء دی نماز تو پہلا کوئی رکعت مقرر نہ حضور نے کدی دسیا نہ غیر مقتضی دا کدی ذکر آوندا۔ اونج آپ نے ایک اصول اور کلیہ بیان فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز دا وقت ہے، جدوں اذان ہوندی ہے تے اقامت تک نفل کوئی پڑھنا چاہے 2 4 10 15 پڑھ سکتا، بندش کوئی نہیں، بہت اچھا موقع ہے، فائدہ اٹھا لے۔ ہوں جی لکھیا ہوں 4 رکعت غیر مقتضی، یہ آپ ہی بڑے بڑے حنفی عالم جڑے انہوں نے اعتراف کیا بھی کسی کتاب چوں جعلی روایت بھی نہیں لبھی بھی آپ نے 4 رکعتاں کو دسیاں، اس تو سنت غیر مقتضی بھول جاؤ، نفل ہے جب تک جماعت نہیں کھڑی ہوں اللہ کسی نے توفیق دے 2 4 6 پڑھ سکتا، بہت اچھی۔ نماز تو بعد 2 سنت آپ نے پڑھی ہے، 4 فرض اور 2 سنت شادی نماز۔ اور سارا تو بڑی گل جی رمضان شریف فکر ہونی چاہیے اہتمام وہ تہجد دی نماز، اگے پیچھے اگر سستی بھی ہوندی ہے یہ ہن چست ہو جاؤ۔ ہر شخص نے تمہیں پتا سحری لی جاگنا کھانا کوئی ایڈی مشکل نہیں، جڑے روزہ ہی نہیں رکھتے انہوں کا تو علاج ہی کوئی نہیں اللہ دے سپرد، ورنہ روزے رکھنا والے تو جاگنا ہی جاگنا۔ تو اس تو کوئی تھوڑا جاگوں جاگ لے، مسواک کرے، اپنا وضو کرے اور وہ تہجد دی نماز پڑھے جدری اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے میری امت نہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ داب السارین قبلک، تہاڈے تو پہلاں بھی جدوں تو دنیا بنی ہے اللہ دے نیک بندے ہر زمانے تے نماز پڑھتے رہے، رات نو جاگدے سر اپنے رب نو پکاردے سی، دلا بسوز کہ سوزے تو کار ہا بکنت، اے دل رو کیونکہ رونا بڑے کم صبر دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ کام نہیں بنتا بے آہ سحر جائے۔ تہجد دے وقت جڑا نہیں رویا وہ کام نہیں بنے، پاویں وہ بڑا فلسفی ہے پاویں امام ہے، جن نے لیا نا اسی یہ تے رب نے کرم کیتا تے اس نماز نو فرض نہیں کر دیتا تے بندیاں دی رعایت کر کے بھی ماڑے ہے اٹھ نہیں سکتے، ورنہ قرآن پاک نو کوئی بندہ پڑھے رسول اللہ دی حدیثاں پڑھے 5 نمازاں تے انہاں زور نہیں دینا، وہ دیاں برکتاں بیان ہوئیاں جنیاں اس نماز یہ جو کہ رب نے رکھیا وہ 5 نمازاں جی ہے نہیں مگر ہمت نہیں پاندے کر دھیان نہیں کرتے، حالانکہ وقت جاگنا بلا بسوز کہ سوزے تو کا رہا بکند، کیا ہے نیم شبی دفع صد بلا بے شمار بلاواں مصیبتاں ٹل جاندیاں جدوں تہجد دے وقت اپنے رب نو پکار۔ تہجد تو تہجد اصل 11 ہی رکھتا، کوئی نہ ودیا نہ کاٹیا، مگر رب ہمت دے 15 پڑھنی، طاقت دے رب 15، جویں وہ نماز دے نال سنتاں اگے پیچھے، اصل نماز 11 مگر رسول کریم علیہ السلام جدوں جاگدے پہلا وضو کر کے 2 رکعتاں چھوٹیاں جیاں پڑھ دی ابتدا کہ دل ذرا نماز ور لگ جائے، خیال جڑے ختم ہو جان، توجہ ہو جائے، پھر 8 جڑیاں سے وہ پوری شوق نال لمیاں پڑھنیاں، پھر 3 رکعتاں جڑیاں سے انہاں تو 2 علیحدہ پڑھنیاں، 1 علیحدہ پڑھنی، نہ جے کوئی علم دی خاطر یاد رکھنا چاہواں تے 8 نو کہہ لو کہ صلاۃ اللیل رات دی نماز، 2 جڑیاں پھر جزیاں پڑھیاں انہوں کہنا شفا و شفع وتر شین فے عین جوڑا، تے جڑی کلی پھر پڑھنی وتر، اے علیحدہ نہ یاد بونج ہے گیاں 11، جدوں مک جان پھر 2 رکعتاں آپ بہ کے پڑھدے سی، یہ 2 بعد بہ کے پڑھنیاں 2 شروع چھوٹیاں پڑھنیاں، یہ سمجھو نماز دی اگے پیچھے سنتاں دی طرح، ورنہ اصل نماز تہجد 11 رکعت۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ لکھتے بھی رسول کریم علیہ السلام نے رکعتاں جڑیاں 13 طرح پڑھیاں، بڑی محنت تھی 13 طرح کہ حضور نے اجداں بھی پڑھی، مگر امت نو جو دسیا جو میں تمہیں دستا ہوئی کہ 2 تے سلام پھیری جاؤ تے بعد 1 رکعت پڑھ لو، سانوں یہ ہدایت فرمائی کہ تہاڈے لئی طریقہ جڑا ہوئے
یہ افضل تے بہتر ہے امت یہ کرے۔ انج آپ نے 9 کٹھیاں نہیں چلیاں تے 9ویں تے جا سلام پھیریا، 7ویں آپ نے 13 طرح ساریاں تیسری جڑی المولا دے کٹھے کرتیاں انہوں سن کہ حضور نے اجداں بھی پڑھیاں اجداں بھی، مگر سانوں تانوں یہی دسیا کہ صلاۃ اللیل مسنا مسنا، رات نو جدوں نماز پڑھو 2 کر کے سلام پھیری جاؤ، آخر تے اوتر برکاتیں واحد کلی اس کلی نو شروع کرنا، سبحان اللہ پڑھنی ہے، وہ الحمد شریف پڑھنی ہے، بعد ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت پڑھنی ہے، پھر رکوع نو جانا، کلی دا سلام جڑا وکھرا پھر اصل صحیح طریقہ جڑا پڑھن دا ہے کہ 10 رکعتاں 2 کر کے پڑھیاں جان، 11ویں کلی جڑی پڑھ کے وہ قنوت پڑھ کے وہ تحیات جڑا وکھرا پھیرا جائے، اور 2 رکعتاں جڑیاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بہ کے پڑھیاں وہ فرمایا متربع۔ اج جویں تحیات میں نے دوجی ایڈاں نہیں پڑھیاں، وہ چگوشا بہ کے جنت گوڈے مودے مار کے اس طرح چوکڑی مار کے پڑھیاں، صرف رکوع سجدے نو جو جاندے سی ادو کھول دیں سی، مڑ کے پھر تحیات بھی چوکڑی مار کے بھی اور دوسرا بھی سارا جڑا سی پڑھ۔ تو کوشش یہی کریں چاہیے اسی اقتدا کری جو آپ نے کیتا پیچھے پیچھے چلیے، وہ دے اندر ہی کامیابی اور بہتریت اے اور نماز تہجد دی تسی فکر کرنی۔ اور باقی جو تراویح دا حال ہے یہ ہن میں ذکر کرنا، یعنی صدیاں پہلے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ الفتوحات لکھ دے، 7ویں جلد ہے، اس غریب لکھ دے کہ انہاں لوکاں نے اس نماز کا کی حال کر دیتا۔ ثم الذین صابروا علیہ فی العامۃ 308 309 کا کنا وقت ہو گیا جدوں اس نماز میں چھڑی پھیری ہے۔ آندے پھر وہ لوگ جنہوں نے آخیا نہیں یہ پکی اسی پڑھنی ہے، یؤدونہ اشما دائم انقصب، ایڈے برے طریقے نال ادا کرتے ہیں اور اینے پیڑے طریقے نال نماز پڑھتے ہیں، لا یذکرون اللہ فیہ الا قلیلا، اللہ نو یاد کرنے کا سوال ہی نہیں، گلوں لاؤندے ہیں کہ وہ مسیت لبے جتھے مولوی چھٹی یہ ختم کرے، لا یقیمون رکوعہ ولا سجودہ، نہ رکوع چجنا ہو رہا نہ سجدہ ہو رہا، ولا یرتلون قرأۃ، نہ کوئی قرآن پاک نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھدا نہ سوچ دے، وما سنوا من سنوانی من الاجتماع کارم واحد علامہ الناس اليوم رہ من المتمیزین من الخطباء والفقہاء وائمۃ المساجد، اور جو کچھ حضرت عمر رضی نے آخیا کہ ایک کاری تے پڑھ لیا کرو، وہ یہ ہے جڑا ہن لوگ کر رہے ہیں۔ وفی مثل صلاۃ فی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ارد فصلی فانک لم تصلی، یہو جی نماز جہدے بارے حضور نے دیکھا ایک بندے نے آ کے پڑھی تو سلام علیکم چلیا، آپ نے آخیا جا کے مڑ کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھ، پھر پڑھ کے چلیا 3 واری ہوا تخیر، انہیں آخیا یا رسول اللہ مینوں تے ہی فرمایا نہیں یہو جی نماز کوئی نماز نہیں، رکوع سجدے ٹھہر ٹھہر کے کر، سیدھا کرو، فرماؤندے جڑی تراویح ہن پڑھ رہے یہو جہے بارے چ حضور نے اس آخیا جا کے مڑ کے پڑھ، یہ نہیں تیری نماز۔ فمن اعظم على قیام رمضان المسنون قیام والمرغب فیہ فلیقم کما شرع شهر الصلاۃ من الطمانین والخشوع والوقار والتدبر ما یتلی والا کان ترک اولا، اللہ جے کرنا ہی ہے، جے حضرت عمر کے طریقے تے تو لگنا چاہوں گا ادنا پڑھ، پھر جویں دین نے مقرر کیتا کہ تسلی خشوع و خضوع عاجزی جو پڑھیا دے تے غور، والا کان ترک اولا والقیام فی اول اللیل، ورنہ ادا ترک بہتر، اللہ دے پڑھنا جان دے نو نفل پڑھدیاں پڑھدیاں گناہ اپنے کھاتے چ لکھواؤں دیں، یہو جی نماز اللہ رسول دسی۔ تو یہ ہن میرے بیان کرنے کی لوڑ نہیں، ہر بندہ ویکھ رہا کہ کیویں مسیتاں دے اندر تباہی ہوئی ہے، یہ وہ نماز نہیں جڑی اللہ رسول نے دسی، اتنا دی نمازاں رب نہیں چاہتا۔ نماز 13 رکعتاں پڑھو، 15 پڑھو، 11 پڑھو، اس تو بھی گھٹ اگر کوئی بندہ 11 بھی نہیں پڑھ سکتا، چلو 9 7 5 3 2 دے نال ایک ہی پڑھ لے، گزارا وہ بھی ہو جانا قیام اللیل دا، مگر نماز ٹھہر کے پڑھ صحیح طریقے نا۔ تو یہ نفل ہے جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دن رات پڑھے، انہاں نوں نوٹ کرو، اپنے دلاں تے لکھ لو، اور رمضان شریف دے اندر کوشش کرو بے نہ کوتاہی نہ ہوئے، ساریاں مشغولیتاں مصروفیتاں جڑیاں انہیں اس طرح سیٹ کرو کہ نوافل اور عبادت جڑی انہاں دا حرج نہ ہوئے، صحیح طریقے نال ادا ہو جان۔